سرکار دو عالم جناب رحمت للعالمین کے غلاموں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل نہ والدین کا مقام پتہ، نہ بہن بھائیوں کا مقام پتہ، کسی کو کسی بات کی کوئی خبر نہیں تھی۔ والد کا کیا مقام ہے سب بے خبر تھے، والدہ کا کیا مقام ہے سب بے خبر تھے۔ بوڑھے ہونے کے بعد والدین کو جناب والا ہر چیز سے لا تعلق کر دیا جاتا، ہر چیز سے لا تعلق کر دیا جاتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ستیلی ماہوں سے نکاح کا پیغام دیا جاتا ان کو۔ لیکن میری اور آپ کے آقا جناب رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لائے، میرے اور آپ کے آقا نے دنیا میں آ کر بتایا کہ او والدین کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ والدین کا مقام کیا ہے۔ والد کا مقام یہ ہے کہ اگر والد ناراض ہو جائے، والد کے ناراض ہونے سے عام لوگ نہیں بلکہ خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ سبیر صاحب کی اس کی آواز تھوڑی کنٹرول کرو۔ اچھا، والد کے ناراض ہونے سے رب ناراض ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں ایک غلام حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرا والد میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، میرا حق ادا نہیں کرتا، مجھے جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتا۔ میرے اور آپ توجہ میری طرف رکھو میرے نبی کے غلاموں، میرے اور آپ کے کریم نبی جناب رحمت للعالمین کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا اے بدبخت انسان کیا کہہ رہا ہے، تو کہتا ہے کہ تیرا باپ تیرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تجھے جائیداد میں سے حق نہیں دیتا، تیرا باپ تیرا مالک ہے، چاہے تو تجھے عطا کرے، چاہے تو حق نہ دے، چاہے تو زمین میں سے حصہ دے، چاہے تو نہ دے، تیرے باپ کی مرضی ہے۔ تیرے باپ کو رب نے تیرا مالک بنایا ہے، تو اپنے باپ کی طرف انگشت نہیں اٹھا سکتا، اپنے باپ کی رضا میں راضی ہو جا، اس لیے کہ جو اپنے والد کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں تو ان سے ان کا رب راضی ہو جاتا ہے۔ یہ مقام والد کو کس نے دیا؟ یہ مقام میرے والد کو کس نے دیا؟ میرے نبی نے دیا۔ میرے نبی کی رحمت کا صدقہ میرے باپ کو ملا، میرے باپ کو یہ مقام میرے رب نے عطا فرمایا۔ مجھے اپنے باپ کی اہمیت کا پتہ چلا، مجھے اپنے باپ کے مقام و مرتبے کا پتہ چلا، تو جس نبی نے آ کر دوسرے لوگوں کو مقام اور مرتبے عطا فرمائے ہو، اس نبی کا اپنا کیا مقام ہوگا؟ آج لوگ جناب والا طرح طرح سے میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے، میں ان کی طرف نہیں جاتا، بس اسی شعر میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں کہ تیری شان رحمت کا صدقہ ہے۔ اور والدہ کو مقام دیا، فرمایا لوگوں جو تم سمجھتے ہو یہ والدہ کا مقام نہیں، والدہ کا مقام کیا ہے؟ اور رب کا محبوب بتاتا۔ میرے کریم نبی جناب رحمت للعالمین نے آ کر بتایا کہ لوگوں ماں کا مقام یہ ہے، سگی ماں کا مقام تو بہت دور کی بات ہے۔ جناب حلیمہ سعدیہ تشریف لائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، میرے آقا اٹھ کر کھڑے ہو گئے، استقبال کے لیے آگے بڑھے، جا کر اپنی مزمل والی چادر اتار کر زمین پر بچھائی، بچھانے کے بعد ہاتھ باندھ کر جزانو ہو کر میرے آقا بیٹھ گئے۔ جناب حلیمہ سعدیہ پاس آ کر بیٹھی،
میرے آقا سے ہم کلام ہوئی، راز و نیاز کی باتیں کی، اس کے بعد اٹھ کر چلی گئی۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ عظیم الشان عورت کون ہے کہ جس کے لیے آپ نے اپنی کملی زمین پر بچھا دی، جس کے لیے آپ دوزانو ہو کر بیٹھ گئے، جس کے سامنے آپ نے اتنے ادب کا اظہار کیا، آقا یہ کون ہے؟ میرے اور آپ کے آقا جناب رحمت للعالمین نے فرمایا او میرے غلاموں یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، بلکہ یہ میری ماں حلیمہ ہے کہ جس کی قدموں میں رب نے جنت کو رکھا ہوا ہے۔ ماں کے قدموں کے اندر میرے رب نے جنت رکھی ہے، جنت ماں کے قدموں کے اندر رکھی ہے۔ اذان محترم بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں۔ میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے آج ہم والدین کا مقام اور مرتبہ بھول گئے، لیکن جو لوگ باخبر ہیں، جو لوگ والدین کے مقام اور مرتبے سے باخبر ہیں، جو والدین کی اہمیت سے باخبر ہیں، جو والدین کا مقام اور مرتبہ سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ میرے نبی کے رحمت کا انکار نہ کریں، اس لیے کہ اگر آج کسی کو اپنے والدین کا مقام اور مرتبہ پتہ ہے تو یہ صرف اور صرف نبی کی رحمت کا صدقہ ہے، صرف اور صرف نبی کی رحمت کا صدقہ۔ اگر اس کا بندہ انکار کر دے، دیکھیں معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں پھیل چکی ہیں، سب سے بڑی جو بیماری پھیل چکی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے لگ گئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہماری طرح ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہے، کوئی کہتا ہے وہ ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، اس طرح میں نہیں جاتا۔ ہر بندے کا اپنا عقیدہ ہے، اپنی سوچ ہے، اپنی سوچ کا مالک ہے، اپنے عقیدے کا مالک ہے، خود اللہ کو جواب دہ ہوگا۔ لیکن خود سوچ لو کہ جس نبی نے آ کر دنیا والوں کو مقام اور مرتبے عطا فرمائے ہوں، جس نبی نے آ کر بتایا ہو کہ لوگوں جنت آسمانوں پر ہے مگر رب نے ماں کے قدموں میں رکھا ہوا ہے جنت کو، جس نبی نے آ کر دنیا والوں کو یہ مقام عطا فرمایا ہو، اس نبی کا نبی کا اپنا کیا مقام ہوگا؟ حدیث سن لو اور بات ختم کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام حضرت علقمہ میرے نبی کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، میرے نبی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، میرے نبی کا دیدار بھی کرتے ہیں۔ صحابی وقت نزا قریب آ گیا، جہاں کنی کا عالم ہے، زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا، روح نہیں نکل رہی۔ صحابہ دوڑے دوڑے گئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ کدھر گئے؟ تھوڑا بول میں موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے، ساری ٹھنڈے ہو گئی ہیں، اللہ ہمیں ذوق عطا فرمائے۔ صحابہ دوڑے ہوئے گئے نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ کا غلام ہے، آپ کی صحبت میں بیٹھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، آپ کا دیدار کرتا تھا، آپ سے محبت کرتا تھا، لیکن روح نہیں نکل رہی، وہاں پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، جلدی جلدی تشریف لائے، آ کر دیکھا علقمہ کی گردن ٹیڑھی ہے، زبان ایک طرف نکلی ہوئی ہے، اور سوالیہ نظروں سے اپنے نبی کو دیکھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مشکل میں پھنس گیا ہوں، مصیبت میں پھنس گیا ہوں، روح نہیں نکل رہی، زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا۔ میرے نبی نے دیکھتے ہی آئے ہائے ہائے، لوگ کہتے ہیں نبی کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے، میرے نبی کے غلاموں، میرے نبی نے اپنے غلام کو دیکھتے ہی یہ نہیں کہا کہ اس نے گناہ کیا، یہ نہیں کہا کہ اس نے نمازیں نہیں پڑھی، یہ نہیں کہا کہ اس نے زکاتیں نہیں دی، یہ نہیں کہا کہ اس کے دل میں میری محبت نہیں، بلکہ میرے نبی نے دیکھتے ہی فرمایا کہ میرے غلاموں اس کی والدہ کہاں ہے؟ یہ پوچھنا اس بات کی بینت دلیل ہے کہ صحابہ جس بات سے بے خبر تھے اللہ نے اپنے نبی کو اس بات کا علم عطا فرمایا۔ جن باتوں سے ہم لوگ بے خبر رہتے ہیں اللہ کا نبی ان باتوں کو بھی جانتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس کی والدہ کہاں ہے؟ اس کو بلا کر لاؤ۔ صحابہ دوڑے دوڑے گئے، علقمہ کی والدہ کو بلا کر لے آئے۔ والدہ آئی، میرے آقا نے فرمایا بھائی کیا خیال ہے اپنے بیٹے کے بارے میں؟ کیا کہتی ہے؟ کیسا تھا یہ؟ عرض کیا یا رسول اللہ بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، آپ کا دیدار کرتا تھا، آپ کی صحبت میں بیٹھتا تھا، کوئی شک نہیں ہے اس کے تقوی کے اندر۔ فرمایا پھر؟ بس یا رسول اللہ یہ میرا نافرمان تھا۔ کیا تھا بولو؟ میرا نافرمان تھا، بیوی کی باتوں میں آ کر مجھے جھڑکتا تھا،
مجھے غصہ کرتا تھا، میری نافرمانیاں کرتا تھا. اچھا اب اس کو معاف کرے گی یا نہیں کرے گی؟ یا رسول اللہ بظاہر معاف کر دوں مگر دل نہیں مانتا. مگر دل نہیں مانتا، کیسے معاف کروں؟ بڑا تڑپایا ہے اسے. میرے کریم نبی جناب رحمت للعالمین کے غلاموں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے غلام کا یہ حال دیکھا، غلام کی والدہ کا جواب سنا، میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں لکڑیاں اکٹھی کرو. لکڑیاں اکٹھی کی گئی. میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں ان لکڑیوں کو آگ لگا دو. آگ لگا دی گئی. اب علقمہ سوالیہ نظروں سے اپنی والدہ کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے، اپنی والدہ کی چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے، اپنی والدہ کی چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے. والدہ بھی اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے. جب لکڑیوں کو آگ لگائی گئی، والدہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کیا کرنے لگے؟ میرے آقا نے فرمایا میں اس کو جلانے لگا ہوں، اس لیے کہ اگر جلاؤں گا نہیں دنیا کے اوپر نافرمانیاں عام ہو جائیں گی، لوگ والدہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں گے. اگر آج اس کو جلا دوں گا صبح قیامت تک میرے غلاموں کو پتہ چل جائے گا کہ والدین کے نافرمان کو دفنایا نہیں جاتا بلکہ اسے جلایا جاتا ہے، اس لیے اسے جلا رہا ہوں. ماں تڑپ گئی. ماں کہنے لگی آقا میں نے اپنے بیٹے کو معاف فرما دیا ہے، لہذا آپ بھی اسے معاف فرما دیں. والدہ کا اتنا کہنا تھا. علقمہ